تو اب ہماری نماز ہو گئی شروع، نیت باندھ لی ہم نے، اب کھڑے ہونے کی حالت میں ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے کھڑے ہونا ہے، کیا پڑھنا ہے، آئیے اس کو جانتے ہیں۔ نمبر 1، کھڑے ہونے کی حالت میں پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں یا امامت کر رہے ہوں تو سب سے پہلے سبحانک اللہم یعنی ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر کوئی سورت ملانی ہے، اور اگر کسی امام کے پیچھے ہوں تو صرف سبحانک اللہم پڑھ کر خاموش ہو جائیں گے، ہے نا، اور امام صاحب کی قرات کو دھیان سے سنیں گے۔ اور اگر امام صاحب زور سے قرات نہیں کر رہے ہیں، آہستہ سے قرات کر رہے ہیں، جیسے ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، تو پھر زبان ہلائے بغیر دل ہی دل میں سورہ فاتحہ کا دھیان رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلا کام نیت باندھنے کے بعد ہمیں یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام، جب خود قرات کر رہے ہو، مان لیجیے ہم تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا کرنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتے وقت بہتر یہ ہے کہ ہر آیت پر رک کر سانس توڑ دیں، یہ بہتر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سانس توڑ دیں، الرحمن الرحیم، سانس توڑ دیں، ٹھیک ہے۔ کئی آیتیں ایک سانس میں نہ پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ نہیں، کوئی پڑھ لے تو جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھتے وقت ہر آیت پر سانس توڑی جائے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سورہ فاتحہ آپ نے پڑھ لی۔ اب اس کے بعد جو قرات ہے، مان لیجیے ہم سورت میں لاتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد، تو اس میں پھر جو ہے نا کوئی بھی سورت آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ ایک سانس میں ایک سے زیادہ آیتیں بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، نمبر 3، بغیر کسی ضرورت کے جسم کے کسی بھی حصے کو حرکت نہ دیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ نیت باندھے ہوئے ہیں، اب کھجا رہے ہیں، ہل رہے ہیں، ہے نا، اور کچھ نہیں تو ناخن ہی کاٹ رہے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ بغیر کسی ضرورت کے یعنی کھجلی مچ رہی ہے، کوئی کیڑا مکوڑا بیٹھ گیا تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بغیر کسی ضرورت کے جسم کے کسی بھی حصے کو حرکت نہ دیں۔ جتنے سکون کے ساتھ کھڑے ہوں اتنا بہتر ہے۔ اگر کھجلی وغیرہ کی ضرورت ہو تو صرف ایک ہاتھ کا استعمال کریں، یہ نہیں کہ صاحب کھجلی مچ رہی تھی دونوں ہاتھوں سے کھجانا شروع کر دیا، ہے نا، اور یہ کھجلی کھجانا، کسی چیز کو ہٹانا ضرورت کے وقت میں، یہ بھی بہت سخت ضرورت کے وقت، اور وہ بھی کم سے کم، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 4، جسم کا سارا زور ایک پاؤں پر دے کر دوسرے پاؤں کو اس طرح ڈھیلا چھوڑ دینا کہ اس میں خم پیدا ہو جائے، یہ نماز کے ادب کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یا تو دونوں پاؤں پر برابر کا زور دے، دونوں پاؤں پر جیسے ہم نارمل کھڑے ہوتے ہیں ویسے ہی کھڑے ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ایک پیر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور دوسرے کو بالکل خالی چھوڑ دیتے ہیں، اس طرح سے کہ اس میں خم آ جاتا ہے، یعنی دیکھنے والا یہ فیل کر لے کہ ہاں بھئی یہ ایک پیر پہ زور دے کر کھڑا ہوا ہے، اس طرح سے مناسب نہیں ہے۔ یا تو آپ دونوں پیروں پر زور برابر دیں، ہے نا، یا ایک پاؤں پر زور دیں تو اس طرح سے دیں کہ دوسرے پاؤں میں خم پیدا نہ ہو، یہ نماز کا ادب یہ ہے، ٹھیک ہے۔ 5ویں چیز جس کا ہمیں خیال کرنا ہے نیت باندھنے کے بعد وہ یہ کہ جمائی آنے لگے تو اس کو روکنے کی پوری کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ صاحب نماز پڑھ رہے ہیں او ایسا نہیں، بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں اور جمائی لے رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ آواز سے لیتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ نمبر 6، کھڑے ہونے کی حالت میں نظریں سجدے کی جگہ پر رکھیں، ادھر ادھر یا سامنے دیکھنے سے پرہیز کریں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نیت باندھ لی، اب آنکھوں سے یوں دیکھ رہے ہیں، برابر دیکھ رہے ہیں، یوں گردن کر رہے ہیں، غلط بات ہے۔ آپ کی نگاہ نیت باندھنے کے بعد جب آپ کھڑے ہوئے ہیں تو سجدے کی جگہ پر آپ کی نظر رہنا چاہیے۔ یہ تو ہو گئی نیت باندھنے کے بعد کھڑے ہونے کی حالت میں ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔